السلام علیکم ناظرین، میرا نام نعیم دیرت ہے اور آپ کو باغی انویسٹیگیشن سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے کچھ انکشافات کرتے ہیں اور آج ہمارا جو انکشاف ہے کہ 90 کیا ہے، 90 کی حقیقت کیا ہے۔ کیا یہ کسی مکان کا یا پھر گلی یا کسی علاقے کا نمبر ہے یا پھر کسی جماعت کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا نام ہے؟ اصل میں 90 ایک عزیز آباد کے اندر 3 مرلے کا مکان ہے جس کے مالک متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ہیں الطاف حسین تھے، اور اس کے اندر ایک PDCL نمبر استعمال ہوا کرتا جس کے آخر پر 2 ڈیجٹ یعنی 90 آیا کرتے۔ اصل میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ہیں ان کی طرف سے جو بھی پیغامات مثلا کسی آدمی کو مبینہ طور پر ٹھکانے لگانا ہوتا یا کسی پلاٹ پر قبضہ کرنا ہوتا یا کسی فیکٹری کے مالک سے بتہ وصول کرنا ہوتا یا فیکٹری کو آگ لگانا، جو بھی گھنونے مقاصد پورے کیے جانے ہوتے، اس ٹیلی فون نمبر پر الطاف حسین سے براہ راست رابطہ کروایا جاتا یا پھر وہ جو ٹیلی فون آپریٹر تھا اس کے پاس وہ پیغام موصول ہو جاتا۔ وہ پیغام متعلقہ آدمی جس نے یہ سارے کام نبھانا ہوتے اس کو کہا جاتا کہ 90 رابطہ کریں۔ جو وقت گزرتا چلا گیا اور اس طرح کی سرگرمیاں بڑھتی چلی گئی اور اس طرح کے مزید 10 کے قریب ٹیلی فون نمبر جن کے آخر پر 90 آتا وہ حاصل کیے گئے، اور مختلف افراد جو خاص و خاص ہوا کرتے ان ٹیلی فون نمبرز کو آپریٹ کیا کرتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹیلی فون کو 3 سال تک جو پاک سرزمین کے سربراہ مصطفیٰ کمال ہیں وہ بھی آپریٹ کرتے رہے۔ جو وقت گزرتا گیا، موبائل فون کا زمانہ آیا تو خاص الخاص جو آدمی تھے انہوں نے جب موبائل فون کے نمبرز خریدے تو ان کے نمبرز کے آخر پر بھی یہ جو ڈیجٹ تھا وہ کامن رہا یعنی 90۔ اصل میں یہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ان کی طرف سے جو پیغام آتے تھے، اصل جو ان کی جو طاقت تھی، جو یہ ساری سرگرمیاں کروانے میں معاونت کرتے تھے، وہ پارٹی کے جو MNs اور MP ہوا کرتے تھے وہ اصل میں طاقت نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اس وقت کے جو سیکٹر ہیڈ تھے وہ اس تمام تر سرگرمیوں کو پورا کرنے کے لیے معاونت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو یہ 3 مرلے کا مکان تھا اس کے ساتھ ایک اور مکان کو اس کے ساتھ ملایا گیا، اور پارٹی کے جتنے بھی وہ کارکنان جو پارٹی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیتے اور ان کو شہداء کا درجہ دیا جاتا، اور اس مکان کے اندر پھر ان کا جنازہ بھی پڑھایا جاتا۔ اس کے بعد اس مکان کے ساتھ جو ملحقہ پارک تھا اس پر قبضہ کر لیا گیا، اور وہاں پر ان تمام کارکنان جو خاص تھے ان کو دفنایا جاتا، اور اس طرح اس قبرستان کو شہداء قبرستان کا درجہ دیا گیا۔ اس طرح یہ سارے کے سارے علاقے میں جب یہ بات کامن ہو چکی تھی کہ 90 کی جب اتنی تکرار ہوئی تو یہ تمام تر علاقے کو پھر 90 کا درجہ دیا گیا، اور یہی متحدہ قومی موومنٹ کا مرکزی دفتر کہلاتا تھا۔ آج کا جو انکشاف آپ کے سامنے رکھا، اسی طرح اور مزید انکشافات کے ساتھ دوبارہ کل حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے www.baghi.tv۔